الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سورس۔ اختر ایک ذہین لیکن حساس طبیعت کا نوجوان تھا، اپنے کام سے کام رکھتا اور بڑی جانفشانی کے ساتھ بڑا فوکسڈ ہو کے اپنا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن اسے فون آیا، فون اٹینڈ کیا، سامنے خالد نام کا کوئی بندہ تھا جس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا بینکر بول رہا ہوں اور آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ اختر چونک گیا اور پوچھا کیا خبر ہے؟ خالد نے کہا آپ کا اکاؤنٹ خطرے میں ہے اور اگر آپ نے متعلقہ انفارمیشن مجھے نہ دی تو آپ کا اکاؤنٹ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہو سکتا ہے۔ اختر ایک دم بکھلا گیا، وہ ڈر گیا اور اس نے ایک دم سے خالد کو سنانا شروع کر دی۔ پہلے ہی میں آپ کے بینک سے بہت تنگ ہوں، آپ کے بینک نے مجھے کبھی سروسز اچھی نہیں دی، یہ وہ بہت سی باتیں اس نے خالد کے ساتھ کرنا شروع کر دی۔ خالد نے یہ باتیں سنی اور سن کے وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب اختر اپنی بھڑاس نکال چکا، اختر کو تھوڑا سا اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ خاموش ہوا، تو خالد نے انتہائی حسن اخلاق کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس سے معذرت کی اور اس کو بتایا کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بلکہ اس وقت میں ہمارا اکاؤنٹ خطرے میں ہے، اگر آپ نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر آپ کا اکاؤنٹ بند ہو سکتا ہے۔ اب اختر حساس طبیعت کا نوجوان تھا اور پہلی بڑا پریشان تھا کہ میں بدتمیزی کر چکا ہوں، اس نے تعاون کرنے کی حامی بھر لی۔ خالد ایک ایک کر کے اس کی خفیہ معلومات پوچھتا چلا گیا، او ٹی پی، پاسورڈ، پن، وہ سارا بتاتا چلا گیا۔ خالد یہ سب سنتا چلا گیا، اختر کے اکاؤنٹ سے پیسے جاتے گئے اور آخر میں خالد نے کہا جو پیسے آپ کے چلے گئے آپ کو 2-3 دن میں واپس مل جائیں گے، پریشان نہ ہوئیے گا، اب آپ کے اکاؤنٹ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اختر مطمئن ہو گیا اور اپنے کاموں میں لگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اچانک ایک ریڈ الرٹ اس کے دماغ میں ہوا۔ اس نے اپنے متعلقہ بینکر کو فون کیا اور ساری کہانی سنائی تو انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو چکا ہے، یہ پیسے اس کے پاس سے چلے گئے ہیں۔ اس نے فوراً اس نمبر پہ دوبارہ کال کرنے کی کوشش کی لیکن اب وہ نمبر رسپونڈ نہیں کر رہا تھا۔ اختر کے بینکر نے اس کو بتایا کہ آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنا او ٹی پی، پن کوڈ کسی کو نہ بتائیں، بینک کا نمائندہ کبھی بھی یہ معلومات آپ سے نہیں مانگے گا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، اختر لٹ چکا تھا۔ یہ روزمرہ کی داستان ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ شیئر کیا جاتا ہے، ہمیں متعلقہ اتھارٹیز کی طرف سے بتایا بھی جاتا ہے کہ اپنی خفیہ معلومات کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ایسا ہی ایک واقعہ نذیر صاحب کے ساتھ ہوا۔ نذیر صاحب نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا، انہوں نے جا کے تمام کاغذی کاروائی پوری کی، ٹرائلز دیے اور ان کا ڈرائیونگ لائسنس انہیں اب ملنے لگا تھا۔ طے یہی ہوا کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کو بذریعہ کوریئر کے بھجوایا جائے گا۔ کچھ ہی عرصے میں ان کو ایک ای میل موصول ہوئی، اس ای میل کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کو ڈسپیچ کر دیا گیا تھا لیکن آپ کے گھر کا پتہ نہیں مل سکا تو ڈیلیوری بوائے واپس اس کو پوسٹ آفس لے آیا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس لینا، آ جائیں ہمارے پاس اور لے جائیں، ورنہ 70-80 روپے دے دیں، ہم آپ کے گھر میں ڈیلیور کروا دیں گے۔ اس ای میل کے اندر اس کی ٹریکنگ آئی ڈی بھی موجود تھی جس سے شک و شبے کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی تھی۔ 70 روپے دینے تھے، گھر میں آ جانا تھا اور نذیر صاحب نے اس لنک پہ کلک کیا کیونکہ ای میل میں بتایا گیا تھا کہ اس لنک پہ کلک کریں اور یہاں پر پیسے جمع کروا دیں۔ جب لنک پہ کلک کیا، اپنا کارڈ اس میں ڈالا تو پتا چلا کہ 70-80 روپے نہیں بلکہ 70-80 ڈالر کٹ چکے ہیں اور یہ سکیم تھا۔ ان لوگوں نے باقاعدہ نذیر صاحب کی معلومات تک کو ٹریک کر لیا تھا اور اب تو ایسے بھی معاملات ہو گئے ہیں کہ آپ کو ایک ای میل آتی ہے، اس ای میل پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے فیس بک پیج کے اوپر بلو ٹک آ جائے گا، آپ کا فیس بک پیج پہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں کو کلک کریں، اور جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں آپ کا پورا موبائل کمپرومائز ہو جاتا ہے، آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ اور پیجز ہیک ہو جاتے ہیں۔ تو انتہائی خیال رکھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنی دولت کی
حفاظت کرتا ہے، اپنے ٹریجر کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ابھی کراچی کے اندر یا کسی شہر میں موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں تو ہم لاک لگوائیں گے، نئے نئے طریقے رکھیں گے، گھروں میں نقب زنی کی جا رہی ہے، ہم گارڈ رکھوا لیں گے، سی سی ٹی وی کیمرے رکھوائیں گے، سامنے سے کوئی لائف تھریٹننگ ایکشن ہو ہم ہٹ جاتے ہیں، آنکھیں جھپکاتے ہیں، ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں۔ تو احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے اثاثوں کو، اپنے ٹریجر کو کس طرح بچایا جائے۔ اور پھر متعلقہ اتھارٹیز کی طرف سے ریگولر پبلک سروس میسج دیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے۔ پہلے تو ایک طریقہ تھا صرف ٹی وی کے ذریعے ہوتا تھا، اب سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پوسٹیں وائرل ہو جاتی ہیں اور ضرور پڑھنے چاہیے۔ کچھ دیر رک جائیں اپنی مصروف زندگی میں اور جو پبلک سروس میسج آپ کو آیا اس کو گو تھرو کریں، اس کو پڑھیں، اس میں آپ کو کیا سکھایا سمجھایا جا رہا ہے۔ جیسے بھی سکیم آپ کو بینک کا بتایا، واقعی بہت زیادہ بتایا جاتا رہا، ہیلپ لائنز کے اوپر ہمیں بتایا جاتا رہا کہ اپنی خفیہ معلومات کسی سے شیئر نہ کریں۔ اسی طریقے سے ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے بھی ایسا آتا ہے کہ سن سٹروک ہو جائے گا، شدید گرمی میں خیال رکھیں، پانی پورا پئیں، سن سٹروک سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اب ڈینگی آنے والا ہے، ملیریا کا آنسٹ ہونے والا ہے، پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں، پوری آستین کے کپڑے پہنے، یوں یہ ترکیبیں سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہیں۔ اگر آپ الرٹ رہیں گے اور یہ معلومات حاصل کر لیں گے تو یاد رکھیے پریونشن از بیٹر دین کیور، حفاظتی تدابیر، یہ لفظ بہت بڑا ہے ہماری زندگی میں۔ ہمیشہ حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھیں، پریکاشنز کو مد نظر رکھیں گے تو ٹریٹمنٹ آسان ہو جائے گی۔ آئیے اب جو بات ہم نے سنی اس پر ماہر کی رائے لے لیتے ہیں۔ جو اسکیمرز ہوتے ہیں ان کے اندر لیک آف ایمپتھی ہوتی ہے۔ پھر جو اسکیمرز ہیں ان کے اندر ایڈاپٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ نئی نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں، نئی ٹیکنیکس کو سیکھتے ہیں اور ان کو اپلائی کرتے ہیں۔ ڈارک سائیکالوجی کی ٹیکنیک ہے جس کو کہتے ہیں اسکارسٹی پرنسپل یا فیئر مانگرنگ یا ڈیولپنگ ارجنسی، ان تینوں میں سے کسی بھی ایک ٹیکنیک کا استعمال کر کے وہ آسانی سے کسی بھی شخص کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پارسل لے کے آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے بھائی یہ پارسل آپ کا ہے۔ اب آپ نے پارسل دیکھا، آپ نے کہا بھائی میرا تو نہیں ہے، تو اب چونکہ آپ کے ایڈریس سے ہی وہ آیا پارسل، اب آپ کہتے ہیں میں نہیں لیتا، یہ میں نے آرڈر نہیں کیا تھا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ میں آپ کو جو ہے کمپنی کو بولتا ہوں، کمپنی جو ہے وہ آپ کو ایک او ٹی پی بھیجے گی، وہ او ٹی پی آپ مجھے بھیج دیجیے۔ تو اب یہ ٹیکنیک وہ 10 لوگوں پہ اپلائی کرتا ہے، لیکن 10 میں سے زیادہ اثر کس پہ ہوگا؟ جن کے پاس ٹائم کی کمی ہوگی، جو کہیں گے بھائی جلدی کرو مجھے جانا ہے، تو وہ جلد بازی میں وہ او ٹی پی جو ہے فٹافٹ اس کو دیں گے تاکہ جان چھوٹے اور وہ اپنے کام پہ جائیں۔ تو اصل جو ٹارگٹ تھا وہ 10 بھی نہیں تھے، 10 میں سے وہ 1 یا 2 ہی ان کا جو اس دن کا ٹارگٹ تھا اور وہ انہوں نے سکسیسفلی پورا کر دیا۔ تو جب ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی کہ ایسا ویک مائنڈ بھی ملے، ایسا شخص بھی ملے جس کو ارجنسی ہے، ٹائم کی کمی ہے، جلدی میں ہے، تبھی جا کے وہ ان کا پورے کا پورا پروٹوکول جو ہے وہ اسکیمنگ کا کمپلیٹ ہوگا۔ تو اب یہاں پہ کن چیزوں کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیسے بچا جائے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے کچھ چیزیں اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ جب بھی کوئی آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشن مانگے تو اس کو ہمیشہ اوائڈ کریں۔ پرسنل انفارمیشن کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے آپ کے گھر کا ایڈریس مانگ رہا ہے، آپ سے موبائل نمبر مانگ رہا ہے، آپ سے بینک اکاؤنٹ نمبر مانگ رہا ہے، تو یہ چیزیں جب بھی مانگے تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ کچھ سسپیشیس لگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب بھی کوئی شخص آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ میں بینک سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے آپ کی یہ ڈیٹیلز چاہیے، تو فوری طور پہ آپ اس کال کو ڈسکنیکٹ کر دیں، پہلے ویریفائی کریں کہ یہ نمبر بینک کا ہے بھی یا نہیں، پھر اس کے بعد میں اگر بینک کو ضرورت ہوگی دوبارہ کال کرے گا اور پھر آپ اس کو انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بینک کے نمبرز بھی ہائی جیک ہو جاتے ہیں، یعنی ان نمبر سے کال کی جاتی ہے، بینک کے نمبر سے ہی کال آ رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو بینک کا نمائندہ ظاہر کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی آپ نے کبھی بھی او ٹی پی نہیں دینا۔ او ٹی پی کا کیا مطلب ہے؟ ون ٹائم پاس ورڈ۔ اس کا ایک فکس ڈیوریشن ہوتا ہے، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ کے لیے وہ ویلڈ ہوتا ہے، اور آپ سے وہ جلد بازی میں اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے دے دیجئے ورنہ آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، ورنہ آپ کا پیسہ بلاک ہو جائے گا، ورنہ آپ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ کینسل ہو جائے گی، اور لوگ جلدی میں آ کے اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اسکارسٹی پرنسپل یا ارجنسی ڈیولپ کر دی یا فیئر پیدا کر دیا
یہ وہ ایموشنل ٹیکنیکس ہیں کہ جن کے ذریعے کسی بھی شخص کے مائنڈ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اسکیمنگ پروٹوکولز کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ سے OTP مانگے، سمجھ لیں کہ یہ ایک اسکیم ہے اور آپ نے فوری طور پہ اس کو رپورٹ کرنا ہے۔ اس نمبر کو PTA کو رپورٹ کریں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکے۔ واقعی بہت ہی زبردست انسٹرکشن انہوں نے ہمیں دی اور بتایا، جلد بازی یہ بہت کام خراب قرار دیتی ہے۔ فوکس رکھیں، توجہ رکھیں، جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو پورے طریقے سے سنیں، بلکہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ایک وقت میں ایک کام کریں نا، کیونکہ انسان ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو غور سے سنیں، اگر آپ بول رہے ہیں تو غور سے بولیں، اگر آپ موبائل پر ہیں تو موبائل پر ہی غور رکھیں، اگر کسی کے ساتھ ہے تو موبائل نہ نکالیں۔ یعنی اگر وہ کام جو کام آپ کر رہے ہیں پوری 100% توجہ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ نقصان کا احتمال کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے جو بات ہم نے سنی اس پر روحانی علاج کے ماہر کی رائے لے لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی یہ سٹوری ملاحظہ فرمائی، آج کا یہ واقعہ آپ نے سنا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، اور ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ ہمیں عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ دیکھیں آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو اس طرح دھوکہ دے کر لوگوں کو بہلا پھسلا کر ان سے مال بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا نہ مدنی چینل کے ناظرین، کبھی بھی اپنی انفارمیشن، کبھی بھی اپنی پرسنل معلومات، کبھی بھی اپنی ذاتی معلومات کسی بھی شخص کو فراہم نہ کریں، کسی کو نہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جلد بازی کی وجہ سے، ہمارے غلط فیصلے کی وجہ سے اور اپنی پرسنل معلومات دوسروں کو دینے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے اور ہمیں بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں۔ آئیے ناظرین وظائف کی طرف۔ اب میں آپ کو کچھ ایسے وظائف عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ، اگر اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ہو جائے، یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیشگی ہی اس طرح کے بڑے بڑے نقصانات سے ہم محفوظ رہ سکیں، ہمارے جان مال کی حفاظت رہے اور کوئی چیز ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، تو ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ نے اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے، اور حدیث سے یہ روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی صبح و شام یہ وظیفہ پڑھا کرے تو اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ سنیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھا کرے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اب جانتے ہیں وہ کیا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بس یہ مختصر سی دعا ہے، مختصر سا وظیفہ ہے، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور اس طرح کے جو معاملات ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہو رہے ہیں، آئے دن اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اس طرح کے حادثات سے اور اس طرح کے نقصانات سے ہماری حفاظت رہے گی۔ اچھا، ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا کرے تو اسے اس کی تمام پریشانیوں میں کفایت کرے گا۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام پریشانیوں میں ہمیں یہ کفایت کر جائے اور ہر طرح سے ہماری حفاظت رہے، تو صبح و شام یہ پڑھتے رہا کریں کہ ان وظائف کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ہماری حفاظت رہے گی اور بڑے بڑے نقصانات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، یہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے، اور خدا را احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ہم نے محتاط رہنا ہے۔ اور میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ محتاط آدمی یہ سدا سکھی رہتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت زبردست رہنمائی ہماری ہوئی۔ فراڈ سے، دھوکے سے، چوری سے سب کو بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ آئیے اب جو بات ہم نے سنی اس پر عالم دین کی رائے لے لیتے ہیں۔ اب اس واقعے کو لے لیجئے، اس کے اندر اختر کو جو فون کال آتی ہے، اس نے ایک تو اس کے ساتھ کذب بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کذب جو ہے یہ ایک گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو بندے کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی لعنت پڑ جانا۔
کذب بیانی کرنا سخت ناجائز کام ہے اور مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور دھوکہ دینا کافر کو بھی روا نہیں، مسلمان کو اس کی کیسی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے دھوکہ دینا بھی ناجائز، جھوٹ بولنا بھی ناجائز، اور یہ دونوں کام جس کے لیے کیے جا رہے ہیں، مال حاصل کرنا، دنیا کا مال، اور یہ حرام طریقے سے، شریعت مطہرہ نے اس کے اصول بیان کیے ہیں، کیا اس کے اوپر سزائیں ہیں انہیں بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور یہ بھی ایک باطل طریقہ ہے کہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر ایک مسلمان کا مال ہتھیا جا رہا ہے، وہ دینے پر راضی نہیں ہے، اسے دھوکہ دے کر اس کا مال خود اپنے پاس لے جایا جا رہا ہے، اور حرام مال۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حرام کا لقمہ جب کسی آدمی کے پیٹ میں پڑتا ہے تو زمین اور آسمان کے جو فرشتے ہیں اس بندے کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہوا اور اس دوران اسے موت آ گئی، دنیا سے چلا گیا، تو کہا یہ جہنم میں جائے گا۔ کتنی سخت سزا ہے۔ اللہ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے، حرام کھانے کی اجازت نہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہناوا حرام، اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ تو جب حرام کا کھانا ہے، غذا حرام ہے، اور پیا حرام، مشروبات حرام پی رہا ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اسی سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم سب مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا کہیں کوئی ایسا فعل مجھ سے سرزد تو نہیں ہو گیا کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے؟ حرام کاموں سے، حرام مال سے، حرام افعال سے، حرام اقوال سے اپنی ذات کو بچانا ہے۔ تو اس واقعے میں حرام کا متقاضی ہے وہ شخص، اسے چاہیے کہ توبہ کرے، جس کا مال ہے یہ اسے واپس کرے، اس کے بغیر خلاصی ممکن نہیں ہے۔ قیامت کے دن درہم و دنانیر نہیں ہوں گے، لیکن دینا تو پڑے گا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں نہیں ہیں نامہ اعمال میں تو دوسرے بندے کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں، وہاں معاملہ بہت سخت ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان جو اس طرح کے کاموں کے اندر مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی ذات کو بچائیں، اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کر کے اپنی دنیا کو کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بہت زبردست نسخے بتائے گئے، بہت زبردست اوراد و وظائف ہم سے شیئر کیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے۔ تو مدری چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جناب۔ مدری چینل آپ دیکھتے رہیے، علم دین کا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے سیکھا وہ یہ کہ اپنی توجہ رکھیے، دھوکہ فراڈ کرنے والے بھرے پڑے ہیں، بہت کوئی قریبی آپ کے ہو سکتا ہے، آپ کو کسی جال میں پھنسانا چاہ رہا ہے، ذرا ایکٹیو ہو کے، الرٹ ہو کے رہیے، اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے فوراً پولیس کو رپورٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے، آمین۔